بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ بڑی مشکل سے دوستو یہ پروگرام کر رہا ہوں، بیچ میں اگر روانی نہ رہے یا بیچ میں کوئی ایسا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ رات کا وقت ہے اس وقت یہاں پہ، اور ابھی یہ اطلاع میں کام کر رہا تھا تو میں نے نیوز چیک کی تو اس میں پتہ چلا کہ یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کے جیٹ طیاروں نے کابل پہ بمباری کی ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا گروپس میں، وہاں کچھ پشتون تھے، کچھ خواتین تھیں، انہوں نے بتایا کہ پکتیا اور غزنی میں بھی انہوں نے واپس جاتے ہوئے بم پھینکے ہیں، کچھ اس قسم کا۔ رات کا وقت ہے، ہائے ہمارے بچے سوئے ہوئے، ہمارے لوگ گھروں میں سوئے ہوئے، ان کے اوپر پاکستان نے بمباری کی ہے۔ خدا ان کو غارت کرے، خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ یہ کمبخت حرام کے پلے ہیں، ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ سمجھتے تھے، مجھے نا وہ سانس چڑھا ہوا ہے پریشانی سے، یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں جو کابل میں طالبان 2021 میں سرکار بنائی اگست 15 کو، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ طالبان ہمارے جوتے چاٹیں گے، یہ سمجھتے تھے طالبان جو ہے کی حکومت جو ہے یہ ہماری محتاج ہوگی، یہ ہمارے کہنے پر چلیں گے، افغانستان کو یہ پاکستان کا ایک صوبہ بنائیں گے۔ ہائے لیکن ان بے غیرتوں کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ افغانستان نے جوتے چاٹے نہیں ہیں، جوتے چٹوائے ہیں۔ افغانیوں نے ہمیشہ اپنی تاریخ میں جوتے چٹوائے ہیں، چاہے وہ انگریز تھے چاہے کوئی اور تھے، آج تک جوتے چٹوائے ہیں، چاٹے نہیں ہیں۔ یہ جوتے چاٹنے والا کام پاکستان والوں کا ہے۔ یہ پنجاب کی جو فتنۃ الپنجاب فوج کے جرنیل ہیں، ان کا یہ چاٹتے جوتے، ہمارے افغانی جو ہے یہ جوتے نہیں چاٹتے۔ ٹھہرے میں ذرا سانس لوں تو میں بات کرتا ہوں آپ سے ذرا تفصیل سے۔ اوئے بڑی پریشانی ہے، یہ جلاوطنی جو ہے اس پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ جلاوطنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا چلتے ہیں آج کے مدعے کی طرف۔ جیسا آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہے، افغانستان اور بھارت نے ایک چھکا مارا ہے، اور وہ چھکا ایسا چھکا ہے جس نے پوری دنیا میں سفارتی دنیا جس کو بولتے ہیں، اس سفارتی دنیا میں زلزلہ لے آیا ہے۔ پاکستان کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، پاکستانی حکمرانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، پاکستانی فوج کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اسلامک جو جن کو ایکسٹریمسٹ کہتے تھے، اور جن کو یہ بھارت میں مودی اور ان کی سرکار کو ہندو ایکسٹریمسٹ اور ہندوتوا کہتے تھے، ان کی دوستی ہو گئی ہے۔ اور یہ بالکل صحیح کہا کسی نے کہ آج کل کے دور میں دوستی جو ہے وہ عالمی تناظر میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، قومی مفاد کو سامنے رکھ کر دوستیاں کی جاتی ہیں۔ اور افغانستان والوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان دوستی نہیں چاہتا افغانستان کے ساتھ، پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کو جوتے کی نوک پہ رکھے، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی دوستی کی توقع نہیں کی انہوں نے، طالبان نے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جب وہاں خوراک کا مسئلہ پیدا ہوا تو پاکستان نے افغانستان گیہوں بھیجا، گیہوں سمجھتے ہیں نا، ہاں، اور چاول بھی بھیجا۔ وہ چاول یوکرین کا اللی لگی ہوئی جو ہوتی ہے چاول تھا، کیڑے اس میں تھے، اور وہ انہوں نے افغانستان بھیجا، پاکستان نے
وہ کابل والوں نے واپس بھیج دیا طالبان نے، اور انڈیا نے بھیجا 50,000 ٹن چاول، اور انہوں نے پھر بیان دیا، انہوں نے کہا انڈیا نے جو چاول بھیجا ہے وہ ٹاپ کوالٹی کا چاول انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان اقتدار میں آ جائیں گے تو وہاں سے ہندوستان کا، بھارت کا اثر رسوخ ختم کر دیں گے، ان کی ایمبیسیاں بند ہو جائیں گی، اور جناب یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ افغانستان اور ہندوستان جو ہے، ان کی دوستی ایک مثالی دوستی ہے، ہر دور میں، چاہے وہ مغلوں کا دور تھا یا اس سے پہلے کا بھی دور تھا، چندر گپت موریہ کے دور سے بھی پہلے سے لے کر تو آج تک ہندوستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دوستی ہی کی ہے، کبھی ہندوستان نے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا۔ تو اب جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ رپورٹ میں آپ کو BBC کی بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اسٹریٹجک جو لینڈسکیپ ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو علاقائی قوتیں ہیں وہ اب طالبان کے ساتھ لنک اپ ہو رہی ہیں، وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر رہی ہیں اور اتحاد بنا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روس نے طالبان کی سرکار کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو متقی صاحب گئے ہیں دلی، 8 دن کا ان کا ٹرپ ہے، 8 دن ایک وزیر خارجہ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں رہے گا، اور وہ 7 تجارتی وفد بھی لے کے گئے ہیں، اور وزارت خارجہ کا وفد پورا لے کے گئے ہیں، سارا کچھ وہ لے کے گئے وہاں۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ اب بھارت جو ہے وہ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ US جو تھا، یعنی امریکہ نے جو افغانستان میں مداخلت کی ہے، اس 15 سالہ مداخلت کے بعد جو ہے روس اور جو برٹش امپائرز ہیں، ان کے درمیان جو رسا کشی تھی افغانستان کو لے کر، اور انہوں نے افغانستان کو سمجھا تھا کہ یہ بز ہے، یعنی بز کشی کا جو مقابلہ ہوتا ہے جس میں ایک دمبا ہوتا ہے، اس کو چھیننا ہوتا ہے، 2 گھڑ سوار ہوتے ہیں وہ چھینتے ہیں، وہ ایک گیم ہے قبائلی جنگجوؤں کی۔ تو 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک یہ جنگ جاری رہی، جس کو گریٹ گیم بھی کہتے ہیں۔ پھر کولڈ وار کا زمانہ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے 1970 اور 80 کی دہائی کا، اور اس کی وجہ سے علاقائی سیکیورٹی بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی۔ تو اب پاکستان جو ہے یہ افغان طالبان کا مین سپورٹر تھا، اور یہ جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ کی طرح ڈبل گیم کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے انہوں نے امریکہ سے ڈالر لے کر طالبان کے خلاف جو ہے لوگ بھی پکڑوائے اور مروائے بھی، اور سارا کچھ کیا، وہ آپ لوگوں کو پوری تاریخ کا پتہ ہے۔ تو افغان طالبان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، اور انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے فوری طور کے اوپر افغانستان میں وسیع پیمانے پر امن لانے کی کوشش کی، اور ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس تھے رک گئے، ان کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بھارت اور دوسرے ملکوں کو، چائنا وغیرہ کو انوالو کیا۔ اس میں ڈیم ہے، بجلی کا نظام ہے، کارخانے ہیں اور مائنز ہیں، کیونکہ مائن ایکسٹریکشن کا سامان جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ چائنا کی مائنز اور دوسرے ملکوں سے، انڈیا سے بھی مائننگ ایکسپرٹس گئے ہیں ان کی وہ مائنز میں سے چیزیں نکالنے کے لیے۔ اور اکانومی جو ہے افغانستان کی، اس کو پاکستان کہتا ہے کہ یہ دنیا کا غریب ملک ہے، وہ غریب ملک ہے، تم دیکھو کہ اب تمہارا روپیہ افغانی کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے، افغان اکانومی کہاں جا رہی ہے، کتنا وہ تیل بیچ رہے ہیں، کتنی چیزیں بیچ رہے ہیں، کتنا پیسہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو افغانستان کا وزیر خارجہ جو گیا ہے، بھارت جو گئے ہیں، تو پیچھے سے 2 کام، اچھا ایک تو یہ کام انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کا، اور دوسرا انہوں نے یہ کام کیا طالبان کی سرکار نے کہ انہوں نے اوپنلی یہ بیان دیا کہ ہم کسی اور ملک میں کسی قسم کا کوئی اسلامی انقلاب ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی دھرتی سے، افغانستان سے جو ہے وہ غیر ملکی جو قبضہ جات ہیں، چاہے وہ روس ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے نیٹو ہو، چاہے برطانیہ ہو، اس کو نکالیں۔ یہ ہمارا مین مقصد ہے، ہم نہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں،
اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ کوئی بیرونی طاقت آ کے قبضہ کرے. یہ ہماری پشتون اور افغان روایت ہے، یہ ہماری غیرت ہے کہ ہماری دھرتی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتے. اور یہ بات اگر پاکستان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ بیوقوفوں کی، تو اس میں ہمارا یا افغانیوں کا قصور نہیں ہے. تو اس سے دنیا کو یہ تاثر ملا کہ بھائی یہ طالبان ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ایک تو دنیا سکون سے بیٹھ گئی. یہ دو چیزیں ہوئیں. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے داعش اور خراسان، آئیسس خراسان کے ذریعے جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ان کو فنڈنگ شروع کی ہے، اور وہ وہاں بمباری کرتے ہیں اور بم دھماکے کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے انہوں نے حملے کیے ہیں، اور ان کی پناہ گاہیں ہیں پاکستان میں. مطلب بلوچستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ داعش نے وہاں پہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں. یہ عام نیوز میں یہ بات چل رہی ہے. تو اب پاکستان کی جو مداخلت ہے افغانستان میں، چونکہ وہ خود غرضی کی بنیاد پہ ہے، وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ دوستی کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ بلکہ اس بنیاد پہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ڈکٹیشن لے پاکستان سے، اور افغانستان جو ہے پاکستان کی سیٹلائٹ سٹیٹ کے طور پر کام کرے. تو اس لیے یہ ممکن نہیں تھا طالبان کے لیے بھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی معاہدے کرتے یا تعاون کرتے، کیونکہ وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے. اتنی تو بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب بھارت اور افغانستان کی جو دوستی ہے، اس میں جو باتیں اب ہونے جا رہی ہیں، اس میں ایک تو چابہار کی جو بندرگاہ ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی، اس کو مزید افیکٹو بنایا جائے، بہتر کیا جائے، تاکہ وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جو تجارتی راستہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اور اسی طرح سے جو باقی جو چیزیں ہیں، جیسے بہت سارے افغان سٹوڈنٹس جو ہے وہ انڈیا میں پڑھتے ہیں جا کے ہزاروں کی تعداد میں، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ٹریڈ کے اوپر بات ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ پر بات ہوگی، جو یہ سارے معاملات طے ہوں گے. لیکن ان معاملات کے بیچ میں ایک انتہائی اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ افغانستان کی سرکار جو ہے وہ بھارت کو یہ یقین دہانی کرائے گی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. مطلب پاکستان چاہتا ہے نا کہ افغانستان کو بھارت کے خلاف استعمال کرے، تو وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ ساری گارنٹیز پہلے سے طے ہونے کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو ہے وہ ایک بات امپورٹنٹ سمجھنے والی یہ ہے کہ روس، جس نے ہمیشہ ناردرن الائنس کو ترجیح دی تھی، سول وار جب ہوئی ہے 90s میں طالبان اور ناردرن الائنس کے درمیان، وہ پہلا ملک بنا ہے جس نے طالبان کی سرکار کو تسلیم کیا ہے. اب پاکستان کا جو وزیر دفاع ہے اس نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا نا کہ افغانستان دشمن ملک ہے. کہاں دوستی اور کہاں یہ کہ دعوے کرنے والا، وہ اب کہہ رہا ہے کہ دشمن ملک ہے. تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ افغان کی اور پشتون کی دشمنی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پتہ ہے تمہیں؟ ہاں، یہ اب بات ذہن میں رکھنا. ہر پاکستانی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ تم نے ہمیں افغان کو، پشتون کو دشمن بولا ہے، تو پھر دشمنی بھی کیسے نبھائی جاتی ہے وہ ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، اور دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے اس کا بھی پتہ ہے افغانیوں کو اور پٹھانوں کو، پشتونوں کو. اور یہ یاد رکھو کہ لر و بر یو افغان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج ڈیورنڈ لائن کے اس طرف تم نے جو ہے وہ افغانستان کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارا یہ نعرہ ہے لر و بر یو افغان. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے اشاروں پر افغانستان کے ساتھ یہ تعلقات خراب کیے ہیں اس نے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس میں رجیم چینج کی جائے. میں نے کئی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا ہے پہلے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پرو پاکستانی جو طالبان کے اندر لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ لایا جائے پاور میں اور ان کو ہٹایا جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ ایسے تھوڑی ہے، یہ کوئی وہ شطرنج کے مورے تھوڑی ہیں کہ اس کو اٹھا کے ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو. یہ ایسے نہیں ہے. تو یہ اس میں ناکام ہوں گے. اور یہ جو آج بمباری کی ہے، جو کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں پاکستان نے بمباری کی ہے، ابھی صبغت اللہ مجاہد صاحب کا بیان آنا باقی ہے.
وہ ہو سکتا ہے صبح تک آ جائے. تو یہ ان کی خفت ہے، یہ وہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تو چلو بم ہی مارو ان کے اوپر، اور بچوں پہ، عورتوں پہ. یہ ترا میں مار رہے ہیں، دھیر میں مار رہے ہیں، بنیر میں مار رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ قتل کر رہے ہیں. تو یہ خونی لوگ ہیں، خونخوار لوگ ہیں، اور ان کا بڑا برا حال ہونے والا ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کو کوئی اب موضع ہی ہوگا جو پاکستان کو پٹھانوں اور افغانیوں کے غیظ و غضب سے بچائے گا، کیونکہ بہت غصہ ہے پشتونوں میں، بہت غصہ ہے. بلوچ تو آپ کے سامنے ہی ہیں سارے، وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ اب اس خطے میں، یہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں جنگ ہی جنگ رہے تاکہ میں ڈالر کماؤں باہر سے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لڑائی کے نام پر. لیکن اب یہ دہشت گردی کا جو پیراڈائم ہے یہ الٹ ہو جائے گا. اب سب کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج دہشت گرد ہے نا. تمام پشتون اور افغان اور بلوچ، مجھے کوئی نکال کے دکھا دو جو یہ کہتا ہو کہ جو ہے وہ BLA دہشت گرد ہے یا BLF دہشت گرد ہے. سب یہی کہتے ہیں پاکستان کی فوج دہشت گرد ہے. اسی نے عت چکی ہوئی ہے، اسی نے مصیبت جو ہے وہ کی ہوئی ہے پیدا. تو میں یہی کہوں گا کہ جیسے کوئی اب خبر آئے گی ہمیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پلیز چینل کو جوائن ضرور کریں. ہمیں نیا ایکوپمنٹ لینا ہے، سامان لینا ہے، 24 گھنٹے یہ چینل کو چلانا ہے. اس کے لیے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے ہوتے ہیں، اس کا بیک اینڈ پہ کام ہوتا ہے، چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں ایک چھوٹا کیمرہ اور لینا ہے ویڈیو کو بہتر کرنے کے لیے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو آپ جوائن کریں پلیز چینل کو نا، ممبر بنیں. جوائن کا بٹن ہے وہ دبائیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو بہرحال یہ افغانستان جو ہے، اس کو دنیا میں کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی، سمجھے کہ نہیں. اور پاکستان جو ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ قائم نہیں رکھ سکے گی. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے.